جب کوئی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب کو یاد کرنا، جو تم سے بھی زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ جاؤ گے تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا تھا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی پر اللہ کے حکم کو مانا تھا، تو تم بھی ماننا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا۔ آج مسلمان دنیا میں مار اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی کے معیار بدل گئے ہیں۔ جن چیزوں میں کامیابی تھی ان کو ناکامی سمجھ لیا اور جن چیزوں میں ناکامی ان کو کامیابی سمجھ لیا۔ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی زندگی میں ہی کامیابی ہے، لیکن دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں۔ کافر آدھے سر کے بال کٹاتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے، وہ پیٹ پھاڑ کر پہنتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے۔ اس غلامی کی زندگی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، دین کی محنت، جو سارے انبیاء نے کی۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و تقویٰ اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ اپنے نبیوں کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انہیں اپنا آئیڈل بنائیں۔